حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا اور مضبوط روحانی رشتہ و واسطہ ہونے کے باعث آپ رحمۃ اللہ علیہ ان مطہرہ اور منزہ سنتوں سے آگاہ اور آشنا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے قول و فعل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل عکاسی کرتے تھے، اور عشق رسول میں اس قدر عرفہ و اعلیٰ درجہ مرتبہ پر فائز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام محبوبیت حاصل تھا۔ حضرت اویس قرنی ہمہ وقت عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز تہجد میں بھی کبھی غفلت نہیں برتتے تھے، جبکہ رات کا کافی بیشتر حصہ نوافل پڑھنے میں صرف کرتے تھے اور دن کا بیشتر حصہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ سحری اور افطاری میں زیادہ تر کھجوریں اور دودھ استعمال کرتے تھے۔ کچھ مل جاتا تھا تو سحری اور افطاری کر لیتے تھے، ورنہ نمک اور پانی سے ہی کام چلا لیتے تھے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی بندہ کوئی بھلائی طلب کرے تو رب وحدہ لا شریک اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی رات بھر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ اس دوران جب کبھی آپ پر نیند اپنا اثر دکھانے کی کوشش کرتی تو آپ فوراً اٹھ کر وضو کر لیتے اور 2 نفل نماز ادا کر کے رب قادر و قدیر سے دعا کرتے، یا الہی میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، مجھے اپنی یاد میں جاگنے اور رونے والی آنکھ اور صبر و توکل والا پیٹ عطا فرما۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا عبادت و ریاضت میں انہماک اور استغراق اس قدر ہوتا کہ آپ کو گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ تمام رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا تھا۔ دن ہو یا رات حضرت اویس قرنی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتے تھے، اور خاص طور پر رات کے لمحات میں تو آپ پر خاص وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور آپ کی ریاضت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی حرف بہ حرف عکاسی کرتی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو عبادت کیا کرو، کیونکہ یہ گزشتہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ بے شک رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب بنتا ہے، اس سے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ رات کی عبادت جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والی اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ جہاں تک حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ معاش و آمدن کا تعلق ہے تو سیرت نگاروں کی کثیر تعداد اس امر پر متفق ہے کہ آپ شتربانی کے پیشے سے منسلک تھے۔ اس ذریعے روزگار سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے اپنی والدہ ماجدہ کی خوراک و لباس اور دیکھ بھال پر خرچ کرتے تھے۔ اپنی ذات پر جس قدر ہو سکتا تھا بہت کم خرچ کرنے کی سعی کرتے تھے۔ چند سیرت نگاروں کی یہ روایت بھی ہے کہ حضرت اویس قرنی اپنی اور اپنی والدہ ماجدہ کی ضروریات زندگی ایک محدود حد تک پوری کرنے کے لیے 2 کام کرتے تھے۔ اول یہ کہ لوگوں کے اونٹ چراتے تھے، دوم یہ کہ زمین پر گری ہوئی کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کرتے تھے، انہیں صاف ستھرا کرتے تھے، پانی سے دھوتے تھے اور پھر انہیں بازار میں بیچتے تھے۔ ان دونوں کاموں سے آپ کو جو کچھ ملتا تھا اس سے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے خوراک و لباس کا بندوبست کرتے، اور کبھی دوا کی ضرورت ہوتی تو دوا بھی لے آتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی قوم کے چند افراد نے آبادی سے قدرے فاصلے پر ایک تنہا مقام پر ایک علیحدہ مکان تعمیر کرا رکھا تھا۔ حضرت اویس قرنی نماز فجر کی اذان سنتے ہی گھر سے نکلتے اور تیزی کے ساتھ اس مکان میں تشریف لے جاتے اور وہیں جا کر نماز فجر ادا کرتے۔ جب عشاء کی نماز سے فراغت ہوتی تو گھر واپس تشریف لے آتے۔ تمام دن اس مکان میں رہ کر عبادت و ریاضت اور مجاہدے اور مراقبے میں مشغول و مستغرق رہتے۔ تاہم اس حقیقت
حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت اویس قرنی کو اپنی معذور اور ضعیف والدہ کی خدمت کے لیے معقول وقت نکالنا ہوتا تھا۔ آپ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ والدہ ماجدہ کو کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی ہو۔ چنانچہ یہ روایت ہے کہ حضرت اویس قرنی صبح گھر سے نکلتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس آتے تھے۔ یقینی طور پر آپ کو اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے دن کے اوقات میں بھی 2-3 بار گھر آنا پڑتا ہوگا کہ اپنی نابینا و معذور والدہ کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ سکیں، کیونکہ آپ کی والدہ کا آپ کے علاوہ کوئی بھی فرد خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اویس قرنی کے ترک دنیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی اپنے وقت کے امام تھے۔ انہوں نے ترک دنیا کی خاطر بہت زیادہ سختیاں اور پریشانیاں برداشت کیں۔ لوگ حضرت اویس قرنی کا حلیہ اور وضاقتہ دیکھ کر آپ کو دیوانہ خیال کرتے تھے اور تنگ کرنے کی خاطر نہ صرف آوازیں کستے تھے بلکہ بعض اوقات پتھر بھی مارنے لگتے تھے۔ ان کے قبیلے کے صاحبان ثروت نے انہیں آبادی سے دور ایک تنہا مقام پر ایک مکان تعمیر کرا دیا تھا تاکہ وہ سکون کے ساتھ وہاں عبادت الہی کر سکیں۔ حضرت اویس قرنی نے 3 سالوں تک اس مکان میں ایسی گوشہ نشینی اور ترک دنیا کی کہ کوئی بھی شخص آپ تک رسائی حاصل نہ کر سکا، اور پھر ایسا ہوا کہ اس مکان کا لوگوں کو علم ہو گیا اور وہ وہاں پہنچنے لگے، جس سے آپ کی عبادت و ریاضت میں خلل پڑنے لگا۔ اس صورتحال میں حضرت اویس قرنی نے اس مکان کو مستقل طور پر خیر آباد کہا اور جنگل میں ایک ویرانے میں جا کر رہائش اختیار کی۔ تاہم جب کبھی حضرت اویس قرنی آبادی کی جانب کسی ضروری کام کے لیے آتے تو بچے آپ کی ناگفتہ بہ اور عجیب و غریب حالت دیکھ کر ہنستے، آپ کو دیوانہ جان کر آپ پر کنکریاں پھینکتے۔ اس صورتحال میں حضرت اویس قرنی مسکرانے لگتے اور بعض اوقات زور کا قہقہا لگا کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے، پھر شرارتی بچوں سے مخاطب ہو کر فرماتے، ذرا چھوٹی کنکریاں مارا کرو، بڑے پتھروں سے میرا خون بہنے لگتا ہے تو میرا وضو جاتا رہتا ہے، اس طرح میری نماز قضا ہو جاتی ہے، کنکریاں مار کر اپنا شوق ضرور پورا کرو مگر اس طرح کہ میری عبادت میں خلل واقع نہ ہو، یہ تم سے میری دستبستہ درخواست ہے۔ مگر ان شریر اور غیر مہذب بچوں کو قطعی یہ علم نہیں تھا کہ وہ کس اعلیٰ اور عرفہ شخصیت کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ شہر کے باسی بھی ان بچوں کو اس حرکت سے نہیں روکتے تھے کیونکہ کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اگر کوئی بھولے سے ان بچوں کو پتھر مارنے سے روکتا بھی تو حضرت اویس قرنی اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیتے کہ انہیں پتھر مارنے دو، یہ پتھر کھا کر مجھے اپنے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پتھر یاد آ جاتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر طائف میں کھائے تھے، اور جب مجھے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے تو مجھے یہ پتھر پھول لگنے لگتے ہیں۔ ان کا کام پتھر مارنا ہے اور میرا کام پتھر کھانا ہے، ہم دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے دو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے مستجاب الدعوات یعنی بارگاہ ایزدی میں دعاؤں کی قبولیت کا درجہ صرف اور صرف عبادت اور ریاضت کی بدولت ہی حاصل کیا تھا۔ آپ رات کے ان خاص لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے جن کے بارے میں صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نظر آنے والے آسمان پر نزول فرما ہوتا ہے اور بندوں کو آواز دے کر فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے میں اسے عطا کروں گا، کون ہے جو مجھ سے معافی کا خواستگار ہو تو میں اسے معاف کر دوں، اور کون ہے جو مجھ سے روزی کی درخواست کرے تو میں اسے روزی دوں۔ حضرت اویس قرنی اس حدیث سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے آپ رات کے ان خاص لمحات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کیا کرتے تھے تو جسے چاہے عطا کر دے۔ رب کریم اور رحیم کی عطا ہی تھی کہ حضرت اویس قرنی کی کوئی دعا بھی کبھی بارگاہ خداوندی میں رد نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے حضرت اویس قرنی سے دعا کرانے کی نصیحت و تلقین کی تھی۔